اب جو چند آثار ہیں وہ ہیں گھر کے اندر تلاوت جو کرنا ہے، گھر میں تلاوت کا اہتمام جو کیا ہے جائے. اس کی جو فضیلت ہے وہ اس سے متعلق چند آثار آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہ البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن کمثل البیت الخرب الذی لا عامر له. یہ بھی بنیادی طور پر حدیث کا مضمون ہے کہ گھروں میں دینی ماحول، روحانیت، خدا کی برکت، فرشتوں کی موجودگی، شیاطین کا وہاں سے دور ہونا، یہ سب چیزیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کرنے کا کتنا اہتمام ہے اور قرآن کی تلاوت کا کتنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو عبادت جو ہے وہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے. عبادت اس لیے نوافل پڑھنے کی ترغیب گھروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں بھی نماز کا حصہ رکھو، نوافل گھر میں پڑھا کرو، وہ زیادہ افضل ہے، تاکہ عبادت جو ہے وہ صرف عبادت گاہ تک محدود نہ رہے، انسان کے گھروں میں بھی خدا کی یاد کا اور اس کی عبادت کا اہتمام رہے. تو اسی پہلو سے آپ نے حدیث میں بھی ہے، اسی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی قرأت کا اور تلاوت کا بالکل کوئی اہتمام نہیں، تو یہ سمجھو وہ ویران گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں. کوئی رہتا ہی نہیں. بالکل صحیح، بالکل وہ صحیح. ویران گھر ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا. تو گھر کی آبادی کا دینی لحاظ سے معیار یہ ہے کہ وہاں نوافل کا، خدا کو یاد کرنے کا اور قرآن کی تلاوت کا کتنا اہتمام، اہتمام. بالکل صحیح.